العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين للخلق كافة وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا نبينا محمد المعبد المكرم وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى أن نصلي عليه. مدینے کی زمین پر صبح کا منظر پسند آیا. سبحان اللہ. مدینے کی زمین پر صبح کا منظر پسند آیا. ثبوت سبز و گل گریہ پیغام پسند آیا. سرے میدان طائف ایک مرد نئے نوائی کو محمد مصطفیٰ کا گیسوئے برہم پسند آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بفیض گرمی عشق نبی حال ہے ہمدم. مولانا ابوالوفا وسیع غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شعر. بفیض گرمی عشق نبی حال ہے ہمدم بیابان عرب کو آتشی موشن پسند ہے. اور وہ ہر عالم کے رحمت میں کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. وہ ہر عالم کے رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. حرم والوں مبارک ہو جوار قدس میں رہنا. حرم والوں مبارک ہو جوار قدس میں رہنا. مجھے لیکن دیار رحمت عالم پسند ہے. حضرات محترم، آج نقشبندی رندوں کا یہ اجتماع ہے اور سر ہند کے شیروں کا جم گھٹا ہے. آج یہاں سے وہاں تک سیہ ہند کے شیران طریقت یہاں موجود ہیں. اور آج ہم سب کی سعادت کے لیے اور ہم سب کی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس مرشد برحق کی زیارت کر رہے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کے اندر امام ربانی مجدد الفیضانی کاشف اسرار رموز قرآنی عالم حروف مقطعات قرآنی حجت اللہ فی الارض حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے نائب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہماری نگاہ میں بہت دورا لیکن آپ جیسا سچا نائب کوئی نظر نہیں ہے جو ان کے قال کے بھی جامع ہیں اور حال کے بھی جامع ہیں. اور مریدوں کی ایسی تربیت جیسی آپ فرماتے ہیں کوئی پیر ہماری نظر سے ایسا نہیں گزرا کہ اس انداز سے مریدوں کی تربیت اس انداز میں فرماتے ہیں. لگتا ہے امام ربانی کا دور پڑتا ہے. امام ربانی کے دور کی تجدید آپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. مرید کو ایسے پلاتے ہیں کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی. اس انداز میں بلاتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اور کرم فرمائی پر آتے ہیں تو بہار کی سرزمین سے سفر کراتے اسے دہلی بھیج دیتے ہیں. خواجگان دہلی سے اسے سرہند کا سفر کرا دیتے ہیں بغیر کسی پلان بغیر کسی منصوبے کے. ابھی جلدی کا واقعہ ہے 27 ستمبر کا واقعہ ہے کہ ہم لوگوں کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. دل میں کسک تھی کہ جس بارگاہ کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں اور جس بارگاہ کی عظمت کے خطبے ہم پڑھا کرتے ہیں امام ربانی کی بارگاہ میں ابھی تک حاضری نہیں ہوئی. اگر کسی نے پوچھ لیا آپ مجددی ہیں تو اس
بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی بھی نہیں، یہ دل میں کسک تھی، موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ بہار کی سرزمین پر حضرت کی اجازت سے سفر ہوا، وہاں سے مخدوم بہار کی بارگاہ میں حضرت نے بھیج دیا، تو پھر وہاں سے کرم فرمایا، ٹکٹ ہی نہیں بنا ہوا تھا ہم لوگوں کا، کوئی ٹکٹ نہیں، نہ کوئی پلان پہلے سے۔ راجدھانی ایکسپریس میں الحمدللہ ٹکٹ مل گئی، اور ایسا کرم فرمایا کہ ہم لوگ 12 گھنٹے کے اندر دہلی پہنچ گئے۔ وہاں خواجگان نقشبند کی بارگاہ میں، درگاہ شاہ الخیر کی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کی، پھر خواجہ باقی اللہ کی بارگاہ میں حاضری، پھر وہاں سے بھی ٹکٹ نہیں تھا، کچھ انتظام نہیں تھا۔ اسٹیشن پہ پہنچے، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، آپ لوگوں کو ٹکٹ چاہیے؟ ہم لوگوں کو ٹکٹ چاہیے، ٹکٹ تو ہے نہیں، کہا بھی ٹکٹ ملنے والا نہیں، ختم ہو گیا، ایسی اس میں کال کوٹے میں بھی نہیں مل سکتا ہے۔ تو شتابدی ایکسپریس لگی ہوئی تھی، ٹرین آ چکی تھی، اسی وقت وہ آدمی آیا اور ٹی ٹی سے بات کراتا ہے ہم لوگ، چلیے ہم آپ سے ٹی ٹی سے ملوا دیتے ہیں، ٹی ٹی سے بات کروا دی، اور اس کے بعد ٹی ٹی نے کہا آپ سارے لوگ بیٹھ جائیے، سیٹ ہم دیتے ہیں۔ یہ ہم لوگ کی بس کی بات نہیں تھی کہ اس سپر فاسٹ ٹرین میں، اے سی میں اتنی جلدی سفر کا انتظام ہو جائے، یقیناً یہ ہمارے مرشد گرامی کا فیض تھا۔ 3 گھنٹے میں صحیح شریف پہنچ گئے تھے۔ یہ کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے تو بات بن جاتی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے عطا کی بات اب تک بنی ہوئی۔ پھر سرہند کی سرزمین پر وہ انوار و تجلیات اور وہ فیوزات ربانی ہماری نگاہوں نے مشاہدہ کیا، عاجز نگاہوں نے، جس کے بارے میں واقعی اقبال نے کہا تھا، جو کہا تھا سچ کہا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحظ کا، وہ خاک جو ہے زیر فلک مت لائے گا، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، کیا تشریح دی ہے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرا، گردن نہ جھکی جس کی جہانم کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرم ہے، اور کم وقت میں تمام بارگاہوں میں حاضری ملوں کی ہوئی، اور مجددی جام بھر بھر کے پلایا گیا، مجددی نسبت الحمدللہ پختہ کی گئی۔ یہ سب ہمارے مرشد برحق حضور شیخ العالم کا فیض۔ آج میں سلسلہ نقشبندیہ کی عظمت سے ہٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے سرکار کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 17ویں ربیع النور کی شب ہو چکی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور سیرت کو سننا ہمارے لیے باعث تسکین و جان ہے، تسکین دل ہے، تسکین جان ہے۔ چند نکات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، تفصیلات میں جانا یہ بہت زیادہ طول وقت کا باعث ہے، لیکن وہ نکات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن نکات کی روشنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ کی سیرت کے وہ پہلو آپ کے سامنے آئیں گے کہ ان پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش کے لیے ہمعوز، اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش کے لیے ہمعوز، اگر برون رسیدی تمام دول حبیث، سرکار کی ذات تک پہنچنا یہی مکمل دین ہے، اگر اس ذات تک ہماری رسائی نہ ہو سکی تو تمام دول حبیث ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی، اور عرب کی ریگستانی سرزمین جزیرۃ العرب میں آپ کی ولادت کا انتخاب یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ عرب ہی کی سرزمین پر آپ کو بھیجا گیا۔
دیگر خطوں کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا۔ مصر و شام کی شاداب زرخیز زمینیں موجود تھیں۔ عرب تو بالکل پوری دنیا سے کٹا ہوا ایک صحرائی خطہ تھا، وہاں نہ کھیتی ہے نہ پانی ہے، بے آب و گیا صحرا ہے۔ قرآن نے اسے وادی غیر ذی زرع کہا ہے، جس کے اندر کھیتی ہی نہیں ہوتی۔ اس زمین پر آپ کی پیدائش کے لیے یہ سارا پروگرام کو ترتیب دیا گیا۔ خانہ کعبہ کو آپ سے پہلے وہی بنایا گیا، مقام ابراہیم وہی ہے۔ یہ تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ تیاریاں بہت پہلے سے کی جا رہی ہیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اور وہاں ایک ایسی قوم بسائی گئی، ایک ایسی امت بسائی گئی جو دنیا کی تمام باہری خارجی اثرات سے پاک ہو، جس کے اندر نیچر موجود ہو، جو ایک اصلی فطرت پر جو قوم باقی ہو۔ ایک ایسی قوم تیار کی گئی جو بیرونی تمام خطرات سے تاکہ وہ دعوت حق کو قبول کر سکے اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا سکے۔ جن کے پاس پہلے سے کوئی کتاب موجود نہ تھی، وہ امی اور ناخوادہ قوم تھی۔ امی اور ناخوادہ قوم کے اندر آپ کو بھیجا گیا تاکہ ایک ایسی امت تیار ہو سکے جو دعوت حق کو لے کر پوری دنیا کے اندر ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے بشریت، دوسرا پہلو ہے نورانیت، اور تیسرا پہلو ہے حقیقت۔ آپ کی ایک شان ہے شان بشریت، دوسری شان ہے شان نورانیت، تیسری شان ہے شان حقیقت۔ ان تینوں شانوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دوسری طرف قرآن نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ یہ حکم دیا گیا، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بشر ہوں۔ ایک آیت میں فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی اور نور، اللہ کی طرف سے نور اور کتاب۔ کتاب سے مراد تمام مفسرین نے کلام الہی لیا، اور نور سے نور مصطفیٰ لیا۔ نور مصطفیٰ بنایا کب گیا؟ آپ کی ایک شان ہے، شان نورانیت۔ حدیث پاک میں ہے کُنتُ کنزًا مخفیًّا فاحببت ان اعرف۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو لفظ کل سے، امر کل سے سب سے پہلے جو چیز ظہور میں آئی وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اور کل کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے، کاف سے کلام الہی، نور سے نور مصطفیٰ۔ ابھی کلمہ کل کا صدور ہوا، ادھر نور سے نور مصطفیٰ وجود میں آگے۔ یہی ہے رمز کن کے اندر کن فیکون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت کو دیکھ کر بعض لوگ غلط فہمی پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض بشر۔ بعض لوگوں نے اپنی طرح انسان کہنا شروع کر دیا۔ سرکار کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نہ محض بشر ہیں نہ محض نور ہیں، بلکہ نور اور بشر کا مجموعہ جو اس کے خلاف جائے گا وہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہوگا۔ اور نور سے اکثر مفسرین کرام نے، جس میں قاضی بیضاوی ہیں، صاحب تفسیر خازن ہیں، صاحب ابن کثیر ہیں، ان تمام معتبر مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، وہ عالم حقیقت ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا، آپ صرف خدا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نور مصطفیٰ کو اور اپنے قرب میں رکھا اور اس پر اپنی رحمتیں ڈالی۔ پھر اس کے بعد اس کو عالم ارواح میں بھیجا گیا، پھر عالم ارواح سے عالم بشریت میں بھیجا گیا، اور پیشانی عبداللہ میں آپ کے نور کو ظاہر کیا گیا۔ آپ بشری پیکر میں تشریف لائے، آپ کی دونوں شانیں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فقط بشر ہوتے
تو آپ سے وہ احوال ظاہر نہ ہوتے جو ظاہر ہو گئے. مثلا اصحاب سیرت میں لکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ نہیں تھا. جو انسان فقط بشر ہو اس کا سایہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا. امام ترمذی نے شمائل ترمذی کے اندر روایت کی ہے لن یکن یرا له ظل فی ضوء الشمس ولا فی ضوء القمر. سرکار کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا نہ چاند کی چاندنی میں نظر آتا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیسے عام انسان کی طرح ہو سکتے ہیں؟ عام انسان سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے، لیکن نبی سو جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کی جو علت ہے وہ غفلت ہے، اور نبی کا دل ایک آنکھ کے لیے بھی اس پر غفلت طاری نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اس لیے ان کا وضو نہیں ٹوٹ سکتا. تنام عینائے ولا ینام قلبی. سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے. اس لیے کہ خواب کی حالت میں بھی وحی کا نزول ہوتا رہتا ہے. اگر نبی سو جائیں تو خواب کی حالت میں وحی کیسے آئے گی؟ ان کے قلب کو بیدار رکھا جاتا ہے. وہ عام انسانوں کی طرح ہو ہی نہیں سکتے. سرکار نے اللہ تعالیٰ نے سرکار کے جسم پاک کا سایہ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں رکھا ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے سائے پر کسی کا قدم پڑ جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ ہو سکتا ہے کسی کا قدم پڑ جائے اور آپ کی بیداری ہو جائے. دوسری وجہ سایہ کیسے ہو سکتا آپ کے جسم کا؟ سایہ اس چیز کا ہوتا ہے جو کثیف ہو، جو جس کے اندر کثافت ہو، جرمدار ہو. لطیف چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جیسے روشنی ہے، روشنی کا سایہ نظر آتا ہے تو روشنی کا سایہ نظر نہیں آتا. سرکار سے زیادہ لطیف اس پوری کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. آپ کے جسم کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار تو الطف کائنات واہ. اب تو ہے سایہ نہ ہوتا، سبحان اللہ. اس میں ٹکڑا دو. سایے کا سایہ نہ ہوتا اور نہ سایہ نہ ہوتا. جب پوری کائنات سرکار کا ذل ہے، پوری کائنات سرکار کے ظلال و بکوس ہیں، تو آپ کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سایے کا بھی سایہ ہو سکتا ہے؟ یہ پوری کائنات جز ہے، سرکار کل ہے. سرکار اصل کائنات ہے اور پوری کائنات سرکار کا جز ہے. آپ کا سایہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ سے زیادہ لطیف تر کوئی چیز بنائی نہیں گئی. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں سرکار حاضر کائنات بھی ہیں اور ناظر کائنات بھی. سبحان اللہ. یہ مسئلہ بھی یہی سے حل ہو گیا جب ہر چیز سرکار کے نور سے بنائی گئی، پوری کائنات سرکار کا جز ہو گئی، تو جز جہاں پایا جائے گا ان کا تحقق وہاں تو ہوگا ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر جگہ سرکار کے جلوے نظر آتے ہیں. پوری کائنات جب سرکار کے نور سے بنائی گئی تو ہر جگہ سرکار حاضر بھی ہیں اور اس پر ناظر بھی ہیں. اپنی قبروں میں بیٹھ کر امت کے احوال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں یہ مان لیتے ہیں کہ سرکار حاضر و ناظر، حاضر و ناظر کے مسئلے پر الجھتے ہیں. ان کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. ملک الموت جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، ملک الموت ایک وقت میں ہزاروں انسانوں کی جانیں نکالتا ہے. کوئی عرب میں ہے، مصر میں ہے، چین میں ہے، شام میں ہے، عراق میں ہے. ملک الموت کا علم اس قدر وسیع ہے، ملک الموت کا علم اس قدر قوی ہے اور حاضر ہے کہ ایک منٹ میں ہزاروں لوگ کی روح مختلف مقامات سے نکال سکتا ہے. ان کی عمر بھی جانتا ہے، ان کی تمام وقتوں کو جانتا ہے، کس انسان کی عمر کتنی باقی رہ گئی، جگہ کو بھی جانتا ہے، احوال کو جانتا ہے اور اس جگہ پہنچ بھی جاتا ہے. گویا کہ پوری کائنات ایک دسترخوان ہے اور وہاں سے روحوں کو نکالتے ہیں. جب ملک الموت کے علم کا یہ عالم ہے، ان کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات کو ویسے دیکھ رہے ہیں جیسے رائی کا دانہ ہوتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، ان
ان کے علم کی نسبت کا عالم کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار اپنے قبر انور میں بیٹھ کر پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. انعامات آپ سے ہٹا دیے گئے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع خردلۃ علی قطب اتصالی. میں اللہ کی روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دھڑا. کہ سرکار غوث پاک کے علم کا عالم ہے, میرے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار کو جو اپنی طرف بشر سمجھتا ہے وہ سب غلط فہمی مبتلا ہے, مقام مصطفیٰ سے بے خبری ہے. سرکار یہ شان بشریت ہے اور ایک شان نورانیت ہے. بشر بنا کے اس لیے بھیجا گیا تاکہ عالم بشر آپ سے استفادہ کر سکے, انسان آپ سے مسائل سمجھ سکے اور جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے. اس لیے آپ کو بشر بنا کے بھیجا گیا. لیکن شان نورانیت بھی تو دیکھیں, شان حقیقت بھی تو دیکھیں. جب آپ سفر معراج میں تشریف لے جاتے ہیں تو پھر ان شانوں کی طرف عروج ہوتا ہے. جن شانوں کی طرف نزول ہوا تھا اب ان شانوں کی طرف آپ کا عروج ہوتا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کا جو زمینی سفر کرایا گیا جاتا ہے یہ شان بشریت کے ساتھ ہوتا ہے. شان بشریت کا غلبہ نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک حتیٰ کہ صدق منتہا تک کا جو سفر ہوتا ہے وہ شان نورانی شان ملکوتیت کے ساتھ ہوتا ہے. وہاں بشری صفات مغلوب ہیں, نورانی صفات غلبہ ہے, کیونکہ سفر عالم ملائے اعلیٰ کا سفر ہے اور اس کی رفتار بھی اسی طرح ہونی چاہیے. بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ آپ نے سفر فرمایا. اور براق سے آپ کا سفر ہوا. براق کیا ہے؟ برق کی جمع ہے. برق کہتے ہیں کرنٹ کو, بجلی کو, یعنی کرنٹ کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ آپ کا یہ سفر معراج ہوا. سائنسداں بتاتے ہیں کہ روشنی 1 منٹ سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اور اتنی قوت انسان حاصل نہیں کر سکتا, بشری وجود حاصل نہیں کر سکتا کہ روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا روشنی کی رفتار سے ہزاروں گنا فاش رفتار سے ہوا. وقت کی اکائیاں تھم گئی, صدق منتہا میں پہنچتے ہیں. اب لبادہ نورانیت کی مخلوق آگے پہنچتے ہیں. جبریل امین نے کہا لو دنوت المرد لحترقت. علامہ عبد الوہاب شعرانی الجواقد والجواہر کے اندر لکھا کہ سرکار سے جبریل امین نے کہا کہ اگر میں ایک بار کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے باروں پر جل جائیں. کیوں؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے اپنی زبان میں فرمایا اگر یکسرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلی بسوست پرم. اگر میں ایک بار کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو تجلی کے بڑھنے سے تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے. کس کی تجلی کا فروغ ہوگا؟ اللہ کی تجلی کا فروغ ہوگا یا مصطفیٰ کی تجلی کا فروغ ہوگا؟ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ سرکار کی تجلی کا فروغ ہوگا کیونکہ آپ لبادِ بشریت اتار رہے ہیں, لبادِ نورانیت اتار رہے ہیں. اب لبادِ حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہے سرکار. اب آپ کی حقیقت کی جلوہ نمائی ہونے والی ہے, شان حقیقت آشکار ہونے والی ہے اور تجلی کا فروغ ہوگا. اس لیے اب جبریل امین اس کی تاب نہیں رہ سکتے. آپ آگے بڑھتے ہیں, کہاں بڑھتے ہیں؟ مقام قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. آپ مقام دنا کی طرف بڑھتے ہیں. مقام دنا قرب کو کہتے ہیں. ایک ہے کہ آنے والا قریب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد قرب کو اور بڑھایا جاتا ہے, فاصلے اور ختم کیے جاتے ہیں. فتدلی اور مقام تدلی پر آپ پہنچتے ہیں. وہ جو فاصلے تھے وہ اور مٹ جاتے ہیں. دنا اور فتدلی میں ایک راز ہے. جیسے کوئی ایک شخص وہاں بیٹھا ہے وہ بھی مجھ سے قریب ہے, حضور شیخ العالم سے قریب ہے, لیکن جو یہاں بیٹھے ہیں اور زیادہ قریب, فاصلے ختم ہو گئے لیکن فاصلے ابھی باقی ہیں. ثم دنا فتدلی, وہ قریب ہوا جلوہ اور قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنی. اب قرب کی انتہا یہ ہو گئی کہ فاصلے سمٹ کے ختم ہو گئے اور دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا. دو کمانیں کیا ہیں؟ جیسے ایک خاص اس طرف سے ایک ہی کمان یہ ہے, دوسرا کمان یہ ہے, دونوں کس طرح سے ملا ہے.
یہ دو کمانیں ہو گئی، یہ قاب قوسین، پھر بھی فاصلہ موجود ہے، یہ دونوں ملے نہیں، فاصلے ابھی بھی موجود ہیں۔ قاب قوسین او ادنا، مقام قاب قوسین پر پہنچ گئے، دوریاں ختم ہو گئی، فاصلے سمٹ گئے، اب قرب کی انتہا ہو گئی۔ یہ تیسری منزل بیان کی جا رہی ہے قرب کی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا فاصلہ بھی گوارا نہیں تھا، فرمایا او ادنا فکان قاب قوسین او ادنا، بلکہ اس سے بھی قریب تھا، وہ تمام فاصلے ختم ہو گئے۔ اب وہ نور جو روز اول جدا ہوا تھا، اب وہ نور جو کنت کنزا مخفیہ کے ذریعے روز اول جدا ہوا تھا، وہ نور جا کے اپنی حقیقت سے مل جاتا ہے، اور اسی کو تو معراج کہتے ہیں۔ وہ نور جا کے ذات خدا میں گم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو تو امام اہل سنت نے فرمایا ہے، کمانے امکان کے جھوٹے لوگ تو تم اول آخر کے فیل میں ہو، محیط کی چار سے نہ پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضور شیخ العالم۔ اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا ہے، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نواصل و خطوط فاصل، کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، یہاں کون مرکز ہے کون محیط ہے فرق کرنا مشکل ہو گیا، کون محیط ہے کون محاط ہے فرق کرنا مشکل ہو گیا، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نواصل و خطوط فاصل، کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ اب وہ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں اور فرماتے ہیں، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وہ نور جو روز اول جدا ہوا تھا، ان کے ذریعے سے نور مصطفیٰ پیدا کیا، وہ نور اس شک میں جا کے اپنی حقیقت سے مل جاتا۔ یہ تو معراج ہے، یہ تو سرکار کی حقیقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں جلوے، اور ہر جلوے میں لاکھوں پردے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وصل وہاں فرقت وصال میں بدل گیا۔ یہی تو سرکار کی شان ہے، اسی شان کو وہابیہ نہ سمجھ سکے، اسی شان کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ سرکار کی حقیقت یہی ہے، اور جب سالک فنائیت کے ذریعے سے پہلے فنا فی المرشد ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ کے مقام پر جب پہنچ جاتا ہے تو اس کا نور بھی خدا کی جگہوں میں ایسی گم ہو جاتا ہے کہ اب اس کا وجود باقی نہیں رہتا، ہر چیز میں خدا کا جلوہ ہی نظر آتا ہے، اپنا وجود گم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا مصطفیٰ برسا خیش کی ہموں اگر بغون رسیدی تمام بھول حدیث۔ اور ایک بہت پیارا کلام اعلیٰ نے فرمایا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز، فقیہ ہے اس کے فقینہ عام انداز میں باریک نزاکتوں سے نکل گئے، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، یعنی اشارہ کر دیں تو چاند شک ہو جائے، اشارہ فرما دیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اشارہ فرما دیں درخت چل کر آ جائے، ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت۔ سرکار کی ذات کو ممکن مانے یا واجب مانے؟ واجب اگر مانتے ہیں تو واجب بندہ کہاں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیرہ میں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سرکار کو ممکن ماننا یہ بھی خطا ہے، واجب ماننا یہ بھی خطا ہے۔ سرکار کی پیدائش اس امکان سے نہیں ہوئی جس امکان سے عام ممکنات کی پیدائش ہوئی، کیونکہ سرکار کا جو مبدأ ہے، سرکار کا جو منشا ہے، وہ امکان کچھ اور ہی ہے۔ فرماتے ہیں حق یہ کہ میں عبد الہ اور عالم امکان کی شاہ، حق یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، عبد الہ ہیں، لیکن عالم امکان کے بادشاہ ہیں۔
جہاں عالم امکان کی حد ختم ہو جاتی ہے وہیں سے آپ کی حد شروع ہوتی ہے. حق یہ کہ میں اپنے الہ اور عالم امکان کی شان برزخ ہیں وہ مقام مصطفیٰ کو سمجھا رہے برزخ ہیں وہ صرف بے خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سرکار کی ذات عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان برزخ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے وہ لیتے ہیں عالم امکان کو ٹرانسفر کرتے ہیں. برزخ ہیں وہ صرف بے خدا خدا کے راز ہیں. پھر فرما دیا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ڈال دیا حیرت میں ڈال دیا مشکل میں. کس انداز میں کتنی نزاکتوں کے ساتھ آپ قوم کو بچانے ہوئے نکل گئے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ ہے. فرماتے ہیں برزخ ہے وہ صرف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ یہ نہ وہ پھر کیا. سوال قائم کر دیا. اب اس کو سمجھنے والے اور افار سبحان اللہ. اس کو سمجھنے کے لیے بارگاہ حضور شیخ العالم میں آنا اس کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. ایک بہت اہم پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری تیاریاں کی گئی. ایک تو پیدائش کے وقت میں تیاری ہوئی. ستارے قریب آ گئے اتنے قریب آ گئے کہ لگتا تھا کہ ستارے ٹوٹ پڑیں گے زمین پر گر جائیں گے. کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ آج ہم چراغاں کرتے ہیں بجلیاں جلاتے ہیں قمقمے لگاتے ہیں یہ سنت الہیہ ہے. اس کو بدعت بتانے والوں پہلے اس حدیث کا جواب دو کہ جب میرے مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی تھی تو ستارے زمین سے قریب آ گئے تھے. یہ لائٹنگ اور قمقموں کی طرف اشارہ ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے زبردست انتظام فرمایا تھا. اور دوسرا انتظام یہ فرمایا سرکار کی آمد سے پہلے مدینے کو سجایا گیا. مدینہ آپ کا دارالحجر بننے والا تھا. مدینے کی پوری آبادی تبہ حمیری بادشاہ ہے. تبہ حمیری نے اس کی آبادی پہلے قائم کی. یمن کا ایک بادشاہ تھا وہ دنیا کو فتح کرتا ہوا نکل گیا اور ہر شہر سے بڑے بڑے عالموں کا اپنے ساتھ رکھتا تھا. حکماء کو داناؤں کو جس مذہب کا بھی ملتا تھا. گزرتے گزرتے اس کا گزر مکہ کے پاس سے ہوا. دیکھا کہ مکہ میں گھر ہے لوگ اس کا طواف کرتے ہیں اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں. اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہیں اس کعبہ کو اٹھا دیا جائے تاکہ لوگ اس کی تعظیم نہ کریں اور ہم اپنے یمن کے اندر ایک کعبہ بنا لیں لوگ وہاں جائیں. تو باہمیری اس نے جیسی ہی یہ بات سوچی اس کے سر میں درد پکڑ لیا. اتنا سخت درد ہوا اتنی تکلیف ہو گئی کہ اس کے کان سے ناک سے پیپ بہنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ افاقہ نہیں ہوا تو اس پورے گروہ میں جو سب سے بڑا مفتی تھا سب سے بڑا عالم تھا اس نے بادشاہ کو الگ جا کر مشورہ دیا. بادشاہ سلامت اگر جان کی امان کا ہوں تو میں آپ کو کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہا بتاؤ. آپ کو میں علاج تجویز کرنا چاہتا ہوں. آپ صحیح ہو سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نیت بدل گئی. آپ نے کوئی غلط بات سوچ لی ہے. کہا کیا سوچا. کہا میں نے اس گھر کو اٹھانے کا ارادہ کر لیا تھا. کہا فوراً اس سے توبہ کریں اب آپ صحیح ہو جائیں گے. جیسے ہی بادشاہ نے توبہ کی وہ صحت مند ہو گیا. اس کے بعد محاصرہ اٹھا کر پھر آگے بڑھا. بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچا جس کو یثرب کہا جاتا ہے جس کو بطحا کہا جاتا ہے. مدینہ کی سرزمین پر پہنچا. ابھی اس کا نام مدینہ نہیں پڑا تھا اسے یثرب کہا جاتا تھا. یثرب ایک چشمے کو کہا جاتا ہے. یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر نہیں ہوتا. غلط ترجمہ کیا ہے لوگوں نے اور کہا یہ بیماریوں کا گھر ہے. وہ بیماریوں کا گھر نہیں تھا. وہاں ایک چشمہ تھا جسے یثرب کہا جاتا تھا. وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو ان کے علماء نے ان کو جواب دیا. کہا یہ تو وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہم کتابیں پڑھ چکے ہیں توریت میں پڑھ چکے ہیں انجیل میں پڑھ چکے ہیں کہ آخر نبی آخر السماء کا یہ دار الحجر ہوگا. یا نبی آخر السماء مبعوث ہوں گے. اب ہم لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. آپ کو جو کرنا ہو کر لیجیے. بادشاہ سے سارے علماء نے کہہ دیا. وہ دیکھا نخلستان ہے. تمام نشانیاں پائی گئی جو مدینے کی نشانیاں بتائی گئی تھی. بادشاہ کو ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا. اس نے کہا میں اس نبی آخر الزمان کے لیے 1 سال تک انتظار کروں گا. اگر 1 سال میں آ گئے تو ٹھیک ورنہ ہم اپنا محاصرہ یہاں سے اٹھا لیں گے. لیکن 1 سال اس نے انتظار کیا.
اور 1 سال کے اندر اس نے ایک بڑا کام کیا۔ وہ کام یہ ہے کہ جتنے علماء تھے اس وقت ان کے ساتھ 400 بڑے بڑے علماء تھے، حکماء تھے، ان کے لیے اس نے ایک گھر بنایا، سب کو ایک بلڈنگ بنا کر دیا۔ یہ کس خوشی میں؟ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں۔ سب کو ایک گھر بنا کر دیا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 منزلہ ایک گھر بنایا۔ ہاں، اس میں وہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ سرکار کی پیدائش سے 1000 سال پہلے۔ اور اس واقعے کو علامہ شیخ ابو سعید بن ابی عثمان محمد بن ابی ابراہیم الخرقوشی النشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے۔ پوری حدیث بیان کی ہے شرف المصطفیٰ میں۔ ان کا انتقال 406 ہجری میں ہوا ہے، یعنی 5ویں صدی ہجری کے محدث میں شرف المصطفیٰ میں یہ پورا واقعہ بیان ہے۔ سب کے لیے اس نے گھر بنایا۔ جب سرکار تشریف لائے مدینہ کی سرزمین پر، دار ابی ایوب میں آپ نے قیام نہیں کیا۔ ابو ایوب الانصاری کا جو گھر تھا وہ آپ ہی کا گھر تھا، جس میں اس وقت کے سب سے بڑے عالم کو اس نے خط لکھ کر سونپا، کہا یہ خط نبی آخر الزمان تک پہنچا دینا، اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں، میں ان کا زمانہ نہیں پا سکا، لیکن یہ خط میری طرف سے سرکار کو پہنچا دینا۔ جو سب سے بڑا عالم تھا ان میں، ان کو یہ خط دیا، کہا یہ خط نسل بعد نسل تمہاری اولاد منتقل ہوتی رہے اور سرکار کو یہ خط مل جائے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہوئے تو یہ خط سرکار دو علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، سرکار نے پڑھا اور آپ نے ان کے لیے دعائیں خیر فرمائی۔ تو یہ پورا پس منظر طبہ حمیری نے جو مکانات بنوائے کس خوشی میں بنائے؟ سرکار دو علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائے۔ تو اب اس کو بھی کوئی بدعت کہے کہ میلاد منانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کو کیا جواب؟ اس کی عقل ماری گئی۔ طبہ حمیری نے پورا مدینہ کیوں بسایا؟ یہ مدینہ صرف آپ کی ولادت کی خوشی میں بسایا گیا، پورا شہر آپ کی ولادت کی خوشی میں بسایا گیا۔ اب ایک آخری نقطہ بیان کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہمارے سلسلے سے۔ میں تشبیہ تو نہیں دیتا، تم صرف ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ سرکار کی آمد کی خوشی میں شہر مصطفیٰ کو آباد کیا گیا، اور امام ربانی مجدد رسالے کی خوشی میں سر ہند شریف کی زمین سر ہند کو بسایا گیا۔ جب کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے، جب کوئی بڑا واقعہ تاریخ عالم میں رونما ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں پہلے سے کی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہند کو آج نہیں بسایا گیا، امام ربانی کے زمانے میں نہیں، بلکہ آپ کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے آپ کے جد امجد حضرت خواجہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس شہر کو بسایا۔ فیروز شاہ تغلق کا زمانہ تھا، اس کے زمانے میں لاہور سے شاہی خزانے جاتے تھے دہلی کی طرف، بیچ میں کوئی شہر نہیں تھا، سامانہ اور پٹیالہ کے درمیان یہ شہر، اس کا نام ہے سیہ ہند۔ سیہ کا معنی ہوتا ہے شیر اور ہند کا معنی ہوتا ہے جنگل، اور سیہ ہند سے یہ سر ہند بن گیا ہے، یعنی شیروں کا اس پہ شیر رہا کرتے تھے، جنگلی شیر رہا کرتے تھے، جو بعد میں شیران حق کا مسکن بنا، شیران حق کا مسکن اور مدفن بنا، وہ سیہ ہند سے سر ہند ہوا، اور اصل میں سر ہند ہے۔ ہماری نظر میں تو وہ سر ہند ہے، ہندوستان کا راز ہے، جو اس خاک میں موجودہ ہے، وہ صاحب اسرار، وہ سر ہند بھی ہے اور سر ہند بھی ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کا مسکن بھی ہے وہ سرزمین، اس لیے وہ سر ہند بھی ہے۔ اس سرزمین پہ آپ کو بسایا گیا۔ فیروز شاہ تغلق نے حکم دیا، بلکہ ان کو کہا گیا، خواجہ جلال الدین جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، فیروز شاہ تغلق ان کا مرید تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا وہاں شہر آباد کیا جائے، آپ نے فرمایا فیروز شاہ تغلق سے وہاں ایک شہر آباد کرو۔ خواجہ رفیع الدین نام کے خواجہ فتح اللہ ایک بزرگ تھے، ان کو 2000 سوار دیے گئے کہ جاؤ اس شہر کو آباد کرو۔ جب وہ بنیاد رکھی جاتی،
پورے دن میں جتنی بنیاد پڑتی تھی اور جتنا قلعہ تعمیر ہوتا تھا رات میں جا کر منہدم ہو جاتا تھا. پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، کس بزرگ کا تصرف تھا کہ وہ پوری عمارت منہدم ہو جاتی. کئی دن تک یہ واقعہ چلتا رہا. جتنی عمارت تیار ہوتی تھی رات میں جا کر منہدم ہو جاتی تھی. یہ بہت ہی تعجب خیز بات تھی. فیروز شاہ تغلق نے اپنے مرشد سید جلال الدین جہانگیر جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہلایا، حضور توجہ فرمائیں، تصرف فرمائے کہ شہر آباد ہو جائے. تو آپ نے اپنے مرید اور خلیفہ خواجہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس شہر کی تعمیر کے لیے وہاں بھیجا. یہ خواجہ رفیع الدین کون ہیں؟ حضرت مخدوم جلال الدین جہانگیر جہاں گشت بخاری کے مرید اور خلیفہ ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں. آپ کے داماد بھی ہیں. یہ ان کو شہر بسانے کے لیے بھیجا. اور امام ربانی مجدد الفسانی کے چھٹویں دادا ہیں، مجدد صاحب کے چھٹویں دادا ہیں. جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے قلعے کی بنیاد رکھی اس کے بعد اب عمارت منہدم نہیں ہوئی، عمارت بنتی چلی گئی. یہ پورا شہر سرہند امام ربانی کی آمد سے پہلے بسایا گیا اور وہاں اہل اللہ نے بشارتیں دی یہاں پر ایک مرد حق آقا پیدا ہوگا جس کے نور سے یہ پورا عالم منور ہوگا. یہ جہاں خلق عالم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. امام ربانی کی پیدائش کوئی معمولی پیدائش نہیں تھی. سرکار کی پیدائش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیر سے کی گئی. امام ربانی کی پیدائش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مابقیہ خمیر تھی اس سے کی گئی ہے. اس لیے اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. جو مٹی بچ گئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے بعد تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن جعفر ان کی خمیر کو تیار کیا گیا. اور اس کے بعد جو مٹی اور بچ گئی ان لوگوں کی بنانے کے بعد امام ربانی فرماتے ہیں پھر اس سے اس فقیر کے خمیر کو تیار کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کا اتنا بڑا کام لیا گیا، اتنا بڑا کام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ اس سے خمیر کا نتیجہ ہے. ایک حدیث میں سرکار نے ان کے بارے میں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ الذی جعل لی صلۃ بین البحرین، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دو سمندروں کے درمیان صلہ بنایا ہے، دو نہروں کے درمیان مجھے پل کی حیثیت سے بنا دیا ہے. وہ دو نہریں کیا ہیں؟ شریعت کی اور طریقت کی. طریقت اور شریعت دونوں جدا ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے امام ربانی کے فیض سے ان کی توجہ سے دونوں کو آپس میں جوڑ دیا. وہ فرمایا وہ مصلحاً بین الفئتین، اور دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے والا مجھے بنا دیا. دو گروہ کون تھے؟ یہ صوفیاء تھے اور علماء تھے جن کے درمیان بہت دوریاں پیدا ہو چکی تھی. تو امام ربانی کی بشارت تو آقا نے دی ہے، ان کے مقام کا اندازہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. اور آج امام ربانی کی نائب اگر ہندوستان کی سرزمین پر کی ذات نظر آتی ہے اور امام غزالی کا تصوف، امام راضی کے فکر، جامی کا عشق، رومی کا سوچ، شمس تبریز کی سوچش اور خواجہ ابوالحاجت التمانی کی استقامت، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کی اتباع سنت، امام ربانی الفسانی کا چاق و چلال اور کمال اگر کسی شخصیت میں نظر آتی ہے تو ان کو شیخ العالم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جب یہ تمام محاسن و کمالات جمع ہوتے ہیں پھر شیخ العالم جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو امام ربانی کی روش کو زندہ کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت کی فیض و برکات سے وافق حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.